محترم سامعین حضرات، امام بخاری علیہ رحمت نے باب الاوقات کے اندر یہ باب لائے ہیں کہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اسی کی طرف رجوع کرتے رہو اور اصول سے ڈرتے رہو، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رجوع اللہ کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں محدثین کرام فرماتے ہیں کہ رجوع اللہ کا مطلب یہ ہے کہ جو چیز آپ کو کسی کام میں مشغول رکھے اور اس کام میں مشغولیت کی وجہ سے آپ اللہ رب العزت کی نماز، روزے، حج، زکوٰۃ یا نیکی کے کاموں سے آپ باز رہیں، تو یہ مطلب ہے اس کی طرف رجوع کرنے کا کہ ان چیزوں کو، یعنی ایسی مصروفیات کو ترک کر دو جو مصروفیات آپ کو اللہ کے ذکر اذکار سے، اس کی نماز سے، روزے سے روکے رکھے، ان سے تم رجوع کر کے رجوع صرف اللہ رب العزت کی طرف کرو، یعنی اس سے منہ موڑ لو، اللہ رب العزت کی طرف اپنا رخ کر لو کہ نماز بھی ادا کرو اور باقی معاملات جو ہیں وہ بھی ادا کرو۔ اور پھر اس تناظر میں جو حدیث مبارکہ لائے ہیں وہ بھی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ عبد القیس کا ایک وقت سرکار دو جہاں وسلم کی بارگاہ میں آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور، ہمارا یہ قبیلہ بنی ربیعہ سے ہے اور ہم آپ کے پاس صرف حرمت والے مہینوں میں آ سکتے ہیں، ورنہ ہم آپ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہو سکتے۔ آپ ہمیں فیصلہ کن خبر ارشاد فرمائیں تاکہ ہم اس کو لیں، اور جو ہم پیچھے لوگ چھوڑ کے آئے ہیں پھر واپس جا کے ان کو بھی ہم اس معاملے میں بتلائیں۔ تو میرے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں 4 چیزوں کا حکم ارشاد فرمایا اور 4 چیزوں سے منع فرمایا۔ جن 4 چیزوں کا حکم دیا ترتیب کے ساتھ ان کو بیان کیا۔ فرمایا کہ پہلی بات یہ ہے کہ تم اللہ کی وحدانیت پر ایمان رکھو، گواہی دو کہ اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ اور دوسری چیز نماز قائم کرنا، اور تیسری ہے زکوٰۃ ادا کرنا، اور 5واں ہے جو تم مال غنیمت حاصل کرو ان کا 5واں حصہ ادا کرو۔ یہاں پر یہ بات ذہن میں رہے کہ انسان کی جتنے بھی اعمال ہیں، سب اعمال کی جو چابی ہے وہ کلمہ شہادت ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی عبادات ہیں ان کی قبولیت کا مدار جو ہے وہ اسی کلمہ شہادت پر ہے کہ جب تک انسان کلمہ نہیں پڑھتا، مرضی لاکھ عبادتیں کرتا رہے، ریاضتیں کرتا رہے، نیکیاں کرتا رہے، وہ بارگاہ عزت میں قبول نہیں ہوتی۔ تبھی ہوتی ہیں جب انسان اللہ کی وحدانیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے جو ہے وہ کلمہ شہادت کو رکھا کہ یہ گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ یہ گواہی دینے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا کہ نماز، زکوٰۃ اور مال غنیمت سے 5واں حصہ ادا کرنا۔ میں آپ کو عرض کرتا چلوں کہ پہلے زکوٰۃ کا جب تک حکم نازل نہیں ہوا تھا تو اپنے مال کا خمس یعنی 5واں حصہ ادا کیا کرتے تھے، اور پھر جب زکوٰۃ کا حکم آ گیا واقعی الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، پھر اس کے بعد یہ مال غنیمت کا جو یعنی مال سے 5واں حصہ ختم کر کے زکوٰۃ کا معاملے رکھے گئے۔ اسی طریقے سے عشر کے معاملات ہیں تو وہ عشر رکھا گیا۔ یعنی ابتدائی اسلام میں مسائل کچھ اور تھے، پھر جیسے جیسے اسلام پھیلتا گیا اسی کے مطابق کچھ احکام ایسے بھی ہیں جو بدلتے رہے۔ اس طریقے سے نماز کے حوالے سے ہیں، وہ تفصیل آپ جانتے ہیں۔ اور اس کے بعد جن 4 چیزوں سے سرکار دو جہاں وسلم نے منع کیا تو وہ 4 برتن ہیں۔ ایک ہے دبا، ہنتم اور مقیر اور نقیر۔ یہ 4 برتن ایسے ہیں جن کے اندر یہ لوگ شراب پیا کرتے تھے، تو سرکار دو جہاں وسلم نے ان 4 برتنوں کے استعمال سے منع فرما دیا۔ اس کی وجہ فرمایا کہ جب ان کے سامنے وہ برتن آئیں گے، بھائی جو ان نے چھوڑ دی ہے ہو سکتا ہے کہ ان کا دل اس کی طرف للچائے اور وہ دوبارہ نہ کام شروع کر دیں۔ اس لیے سرکار دو جہاں وسلم نے ان 4 چیزوں سے منع فرمایا کہ ان برتنوں کو تم نے استعمال نہیں کرنا، اگر کرو گے تو پھر ہو سکتا ہے کہ تمہارے دل میں دوبارہ آ جائے۔ تو پھر اس کے بعد جب یہ علت ختم ہو گئی، اسلام میں پختہ ہو گئے، پھر اس کے بعد ان برتنوں کا استعمال کی شریعت مطہرہ میں اجازت دے دی گئی۔ مثلا اس میں جو ہے وہ دبا کہتے ہیں، قدو شریف کو اندر سے کھوکھلا کر کے ان کا ایک گلاس نما بنا لیا جاتا ہے، اس میں یہ شراب کا استعمال کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ہنتم جو ہے یہ کیکر کی جو ببول کی درخت کی جڑ ہے اس کو اندر سے کھوکھلا کر کے اس کا برتن بنایا جاتا تھا۔ مقیر کہتے ہیں کہ یہ جو تارکول ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ کسی برتن میں ڈال کر اس برتن کو استعمال کرنا۔ اسی طریقے سے باقی بھی تو سرکار دو جہاں وسلم نے بنیاد ہی ختم کر دی، فرمایا کہ نہ تم ان برتنوں کو استعمال کرو گے اور نہ ہی تمہارے دل جو ہے وہ ان کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اس لیے سرکار دو جہاں وسلم نے ان سے منع فرما دیا۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ
کہ وہ کام جو انسان کو اللہ کے کاموں سے مصروف کر دے، مشغولیت میں رہ جائے، باقی کاموں کو چھوڑ دے، فرمایا کہ اس کو چھوڑ کر رجوع اللہ کرو، اللہ رب العزت کی طرف تم پلٹ جاؤ۔ دعا کیجیے رب ذوالجلال ہم سب کو قرآن و حدیث کی صفا عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔